الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. معزز سامعین کرام و برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب یعنی قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ اپنی توحید ہی کا ذکر فرمایا ہے۔ توحید یہی وہ محور ہے جس کے ارد گرد اسلام، ایمان اور اخلاق کے تمام تقاضے گردش کرتے ہیں۔ توحید اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر اس بنیاد میں فرق آ گیا تو یہ عقیدہ خود بخود خراب ہو جائے گا، جسے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کر سکتی ہے اور نہ کسی ولی کی عقیدت پر کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی نیکی اس کا بدل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف اسی پر بس نہیں کیا کہ مجھے اللہ مانو، میری بندگی کرو، بلکہ اس نے طرح طرح سے مثالیں دے دے کر، عنوان بدل بدل کر یہ واضح فرما دیا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، میری خدائی میں کوئی شریک نہیں، میں کسی کو کچھ دینا چاہوں تو کوئی مجھے روک نہیں سکتا، میں کسی سے کچھ چھیننا چاہوں تو کوئی اسے دلوا نہیں سکتا، میں حاجت روا ہوں، مشکل کشا ہوں، پالن ہار ہوں، غیب کا جاننے والا ہوں۔ غرض یہ کہ تمام کائنات میں صرف اور صرف میری حکومت ہے، اس میں میرا کوئی شریک اور کوئی دخیل نہیں۔ برادران اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے انسان میں اللہ کی کیا کیا نشانیاں ہیں اس موضوع پر قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے سامنے ایک تلاش، اس کے سامنے ایک رکھ دی کہ وہ کائنات میں غور و فکر کرے، قرآن کریم میں غور و فکر کرے اور خود اپنی ذات میں غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کر سکے تاکہ اس کے ایمان میں پختگی آئے اور وہ آخرت رخی زندگی اختیار کرنے والا بن جائے۔ میں نے اس کے لیے سورہ قیامہ، سورہ مومنون اور دوسری بہت ساری آیات آپ کے سامنے پیش کی اور بہت سارے دلائل آپ کے سامنے پیش کیے کہ اللہ کی کاریگری هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى،
کہ اللہ وہ ہے، ایسا خالق ہے کہ اس نے ایک پانی سے تمہارا اسکیچ نکالا، تمہاری تصویر بنا دی، تمہیں پورا انسان بنا کر اس زمین کے اوپر کھڑا کر دیا، اور تمہارے ہی ذریعے بے شمار مرد اور عورتوں کو اس زمین پر پیدا کر دیا، اور تم قیامت تک کے لیے اس زمین کے اوپر ٹھہر رہے ہو۔ تو یہ اللہ کی بے شمار نشانیاں قرآن کریم کے ذریعے اللہ نے بیان کی۔ بس اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک غور اور فکر کا ایک سلسلہ شروع کر ڈالیں تاکہ صحیح طریقے سے اللہ کی ذات اور اختیارات کو ہم پہچان سکیں۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے کتاب اللہ سے ہمارا کیا تعلق ہے اس موضوع پر بھی کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ برادران اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ کے سامنے سچا واحد مذہب کون سا ہے جو تمام پیغمبروں کا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا آیا، یہ سچا واحد مذہب کون سا ہے، ان باتوں کو قرآن کریم کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ برادران اسلام، ویسے آج کا یہ موضوع میرے لیے کچھ مشکل رہے گا، وہ اس لیے کہ اچانک مجھے یہ بتا دیا گیا کہ مسجد خمیس میں تمہیں خطبہ دینا ہے، تو پھر کچھ ہی یعنی فوراً سے کچھ آیات کو دماغ کے اندر جمع کرنا اور ایک موضوع کو تیار کرنا یہ بے حد مشکل کام ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز میں پوری کوشش کروں گا کہ اس موضوع پر صحیح طریقے سے آپ کے سامنے روشنی ڈالی جائے اور یہ بتانے کی کوشش کی جائے کہ اللہ نے کون سا مذہب سچا اور صحیح بنایا ہے اور تمام پیغمبروں کا واحد سچا مذہب کون سا ہے۔ برادران اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں آپ کے سامنے 2 آیات کی تلاوت کی ہے، ایک سورہ آل عمران کی آیت ہے اور دوسری سورہ شورا کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے پاس قابل قبول اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ یہی دین دے کر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر روانہ کیا۔ میں نے کچھ مہینے پہلے آپ کے سامنے دین، فیصلہ، یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی، خاص دین کا مطلب کیا ہے اور کون سا فیصلہ ہمیں اختیار کرنا ہے، یہ باتیں تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کیونکہ مالکی یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک اللہ ہے، تو ہمیں اس دنیا میں آزادی کے بعد میں اپنے فیصلے کے تحت اپنے آباء و اجداد کے دین کو اختیار کرنا ہے یا رسمی نسلی اعتبار سے جو دین یا جو ماحول سے جو دین ہمیں ملا ہے اس دین کو ہمیں اختیار کرنا ہے، یا اپنے فیصلے کے تحت اللہ کا دین، جس دین کے ذریعے حضرت ابراہیم، حضرت آدم، حضرت نوح کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، وہ دین کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ تو برادران اسلام، اب آپ یہ دیکھیے کہ اس دنیا کے اندر جتنے پیغمبر ایک کے بعد ایک آتے گئے، ان پیغمبروں کی کوشش کبھی یہ نہیں رہی کہ میرے نام سے ایک دین بن جائے، رات اور دن لوگوں کے بیچ میں میرا چرچا ہوتا رہے اور میرے ہی نام کے ساتھ ان کے دین کا عروج ہو، ایسی کسی پیغمبر کی کوئی کوشش نہیں رہی، بلکہ قرآن کہتا ہے کونوا ربانیین۔ تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی قوم کے سامنے ایک بات کہی کہ دیکھو اے میری قوم کے لوگوں، تم رب والے بنو، اللہ کی عبادت کرنے والے بنو، کونوا عبادا لی، ہماری عبادت، ہماری بندگی، ہماری غلامی ہرگز مت کرو، کونوا ربانیین، بلکہ تم اللہ کے غلام ہو، اللہ کے سرونٹ ہو، تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ ہی کی غلامی کرو۔ ہم صرف ایک میسنجر ہیں، ہمارا کام اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دینا ہے۔ اب اس کے بعد میں برادران اسلام، آپ یہ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے گروہ بن گئے،
کسی نے اپنے آپ کو نجات کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا ضروری سمجھ لیا اور اپنے آپ کو یہودی کہنے لگے. کسی نے اپنے آپ کو نجات کے لیے عیسائی کہنا ضروری سمجھ لیا اور یہ سمجھا کہ عیسیٰ کے بغیر، عیسیٰ کے نام کے بغیر یا صلیب کے بغیر یا کفارے کا عقیدہ رکھے بغیر یا تثلیث کا عقیدہ رکھے بغیر اس دنیا میں کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو برادران اسلام یہی مسئلہ، یہی تمام مذاہب کو میٹنے کے لیے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کیا گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایک سچا مذہب پیش کر دیا گیا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب آپ یہ دیکھیے قرآن کریم سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا شرع لکم من الدین، اے لوگو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دین کو مقرر کیا ہے، جس دین کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، یہی دین حضرت نوح علیہ السلام کے لیے تھا. یعنی حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کے بیچ میں ایک پیغمبر کی حیثیت سے آئے تو نوح علیہ السلام نے کسی اور دین کو پیش نہیں کیا بلکہ وہی دین لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کیا جو دین حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں لے کر آئے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے رات اور دن لوگوں کے بیچ میں جو کام کیا وہ یہ نہیں کہ اپنے نام سے ایک گروہ بنا لے، لوگوں کو یہ دعوت اور تعلیم دے کہ یعنی میرے نام سے تمہاری نجات ہے یا میرے ہی ذریعے کل قیامت کے دن تم کامیاب ہوگے، یا اپنے آپ کو لوگوں کے بیچ میں ایک ایسا بت بنا کر کھڑا کر لے کہ کل قیامت کے دن میرے بغیر تمہاری کسی کی بخشش ہونے والی نہیں ہے. بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ان اعبدوا اللہ، دیکھو اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا اس دنیا میں کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے. یہی دعوت لے کر حضرت نوح علیہ السلام آئے، یہی دین حضرت نوح علیہ السلام کو دیا گیا. والذی اوحینا الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی دین اسلام کو دے کر آپ کی طرف یہی دین اسلام کی وحی کی جا رہی ہے. وما وصینا به ابراہیم، اور سنو یہی دین اسلام کی نصیحت وصیت اور یہی دین اسلام کو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. ان اقیم الدین، دیکھو دین کو قائم کرو. وہ دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین ہے اسلام، اور اسلام کا ماننے والا مسلم ہوتا ہے اور مسلم کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ کی فرما برداری کرنے والا، اللہ کے ہر احکامات کو پوری طریقے سے مان لینے والا، اسے کہتے ہیں مسلم. اب دنیا کا سچا واحد مذہب کھل کر قرآن کریم بندوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو موسیٰ عیسیٰ کو جو دین دیا گیا یہی دین تمہیں دیا جا رہا ہے. ان اقیم الدین، اسی دین کو قائم کرو. ولا تتفرقوا فیہ، فرقے فرقے مت بن جاؤ، فرقے فرقوں میں مت بٹ جاؤ. تو یہ دنیا کا سچا واحد مذہب ہے. اسی مذہب کے ساتھ تمام پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر روانہ کیا گیا ہے. برادران اسلام، اب آپ اگر اس مذہب کو سمجھنا چاہیں گے تو چلیے سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف لے جاؤں گا اور پھر دوسرے پیغمبروں کی طرف لے جانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں اذ قال لہو ربہ اسلم، اے ابراہیم
مسلمان بن جاؤ۔ میں نے کیا 5 وقت کی نمازوں کا اقرار کر لو، روزہ زکات کا اقرار کر لو، حج کا اقرار کر لو، 5 ارکان کو مان لو، نہیں، بلکہ اذ قال له ربه اسلم، اے ابراہیم فرما بردار بن جاؤ، تمہارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی جانے والی ہے، تم مسلم بن جاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں مسلم بن گیا۔ ہم بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ میں مسلم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت مت کرو، ہم غیبت کرتے ہیں پھر ہم مسلم ہیں۔ اللہ کہتے ہیں شراب مت پیو، ہم شراب پیتے ہیں پھر مسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معاملت داری میں دھوکہ مت دو، دھوکہ دیتے پھر ہم مسلم ہیں۔ یعنی آپ ذرا غور کیجئے کہ دنیا کا واحد سچا مذہب جو ہے وہ مطیع اور فرما برداری کا نام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، 5 چیزوں سے اپنے آپ کو اوپر اٹھاؤ، کچھ غور و فکر کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ تم سے چاہتے کیا ہے۔ یعنی ابراہیم سے کہا گیا مسلم بن جاؤ، ابراہیم نے کہا اے اللہ میں مسلم بن گیا۔ اب مسلم بننے کے بعد میں ابراہیم کو کیسی آزمائشوں میں ڈالا گیا آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے اسماعیل تو جانتا ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار مسلم ہوں، میں نے مسلم ہونے کا اقرار کر لیا ہے۔ میں ماں پیٹ سے تو مسلمان نہیں تھا، لیکن اللہ نے مجھے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اب اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ تیری قربانی دوں، فانظر ماذا ترى، بیٹا بھی مسلم ہے اور ہم بھی مسلم ہیں۔ یہاں پر حضرت ابراہیم کا مذہب دیکھیے، اسماعیل کا مذہب دیکھیے، یہی مذہب تمام دنیا کی انسانیت سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ابراہیم کو اپنے لیے تم ایک نمونہ بناؤ۔ ابراہیم سچے مسلم تھے، اللہ کے سچے بندے تھے۔ بیٹے سے پوچھنے لگے فانظر ماذا ترى، بیٹا کہنے لگا خالا یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد ابراہیم جو حکم آپ کو ملا ہے اس کو آپ پورا کر دیجئے، یقیناً ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب اللہ نے اسی سورہ صافات میں فرمایا فلما اسلما، باپ بیٹا دونوں مسلمان ہو گئے۔ برادران اسلام اب آپ ذرا غور کیجئے کہ کیا ہم پکے مسلمان ہیں؟ وہ مذہب جو سچا مذہب ہے جس میں اطاعت، فرما برداری، اپنا سر تسلیم اللہ کے احکامات کے آگے اپنا سر تسلیم کم کر دینا، جب اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کا مسئلہ ہے، بیوی بچے کاروبار تجارت مال دولت ساری چیزوں کی قربانی، بندے کا کام ہے سر تسلیم کم کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہے کہ نفسانی خواہشات کے بت کو توڑ دے، بندہ کیا کرے؟ نفسانی خواہشات کے بت پر کلہاڑی لے کر ابراہیم کی طرح مار دے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فلما اسلما، دونوں مسلمان مسلم ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا اور چھری اسماعیل کی گردن پر باپ نے صبح کرنے کے لیے رکھ دی۔ تو برادران اسلام یہ مذہب ہے، یہی مذہب مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یہی سچا واحد مذہب ہے جس مذہب کے ساتھ اللہ رب العالمین نے تمام پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اب ہم مذہب کو قرآن کریم میں تلاش کرنے کے بجائے ہم مذہب کو اپنے آباء و اجداد کے طریقے میں جب تلاش کریں گے تو یقیناً ہمیں گمراہی ملے گی،
ہدایت ہمارے سامنے ہرگز نہیں آئے گی، اور مذہب کا جب مسئلہ ہمارے سامنے آئے اور ہم علماء کرام اور مفتیوں کے دروازوں پر کھٹکھٹے لگائے تو یقیناً کسی کے پاس ایک فتویٰ ملے گا، دوسرے کے پاس دوسرا فتویٰ ملے گا، اور نبی نے فرمایا کہ تیرا دل خود ایک مفتی ہے، تیرا دل یہ فتویٰ دے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اسے مت کر، تیرا دل فتویٰ دے کہ یہ ٹھیک ہے اسے کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہمارے سامنے پیش کیا، تو یہی دنیا کا واحد سچا مذہب ہے جس مذہب کے ذریعے اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ اب چلیے یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 اور سورہ صافات کی یہ آیات کے بعد میں آپ لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف لیے چلتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں توحید کی، اور جب انکار کرتی ہے قوم تو کہتے ہیں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، تم میری نصیحت کا انکار کرتے ہو، فَمَا سَأَلْتُكُمْ أَجْرًا فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، میں تو تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، یعنی میرا کام ہے، میں ایک پیغمبر ہوں، میری ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں، اور اس کا میں تم سے کسی قسم کا کوئی اجر بھی نہیں چاہتا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس دنیا میں مسلم بن کر رہوں۔ اب میں کیا ہوں، آپ کیا ہے، ذرا آپ بتائیے۔ پیغمبروں نے کہیں پر اپنے نام کے ساتھ کوئی کہیں پر گروہ بندی کی ہے، گروہ بندی کی ہے؟ اب میں تو یہی کہوں گا کہ میری اپنی نفس کے مطابق میں جس گروہ جس فرقے کو اچھا سمجھتا ہوں اور کسی دوسرے مسلمان کو دوسرے گروہ میں دیکھتا ہوں تو میرا دل جلنے لگتا ہے، میں اس سے نفرت کرنے لگتا ہوں، اور جب اس کے یعنی اس کو دعوت دیتا ہوں تو نفرت کے ساتھ، یہاں تک کہ میری زبان سے بعض اوقات میں یہ نکل جاتا ہے کہ جو میرے گروہ میری جماعت سے نہیں ہے وہ جہنمی ہے۔ نجات کا سارا دار و مدار اب میری نظروں میں میرا اپنا فرقہ ہے، نیک اعمال نہیں ہے، لیکن قرآن یعنی جنت اور جہنم کا سارا دار و مدار اور اللہ کی رضا کا سارا دار و مدار قرآن جس چیز پر پیش کرتا ہے وہ ہے نیک اعمال۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہیں کسی قسم کے کوئی گروہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، کہتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کہ جو کوئی اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور وہ نیکوکار رہے، یعنی جو کوئی اپنا سر تسلیم خم کر دے اللہ کے آگے، نیکوکار رہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہی تو اللہ کے پاس ایک عزت والا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی کسی گروہ میں داخل ہو کر کسی جماعت میں جا کر اپنے آپ کو یعنی جنتی اگر اپنے آپ کو وہ سمجھ لیتا ہے تو وہ تو یہودیوں کا اور عیسائیوں کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ کسی پیغمبر نے یہ دعوت نہیں دی، اور نہ نوح کے اس دنیا میں آنے کے بعد میں نوح نے ایک آدم کے بعد میں ایک نیا فرقہ وجود میں لایا اور یہ کہا کہ دیکھو نجات کا سارا دار و مدار جو ہے وہ اب مجھ پر ہے، بلکہ آپ نے کہا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں اللہ کا فرما بردار ہوں، مجھے یہی حکم دیا ہے کہ جو کچھ احکامات میری طرف وحی کے ذریعے آتے جائیں فوراً میں اپنا سر تسلیم کم کر دوں، اللہ کی بات کو میں تسلیم کر لوں۔ تو برادران اسلام یہی واحد سچا مذہب ہے جس مذہب کے ساتھ تمام پیغمبر اس دنیا کے اندر ایک کے بعد ایک آتے گئے، اور تمام پیغمبروں نے یہی تعلیم اپنی اپنی قوم کے سامنے پیش کی، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے بارے میں جب یہ جانا کہ ملکہ سبا جو ہے وہ سورج کی عبادت کرتی ہے، اس کی قوم جو ہے یہ سورج کی عبادت کرتی ہے، تو آپ نے لیٹر لکھا، اس کے بعد میں ملکہ سبا جو ہے وہ یہ نہیں کہتی ہے کہ میں ایمان
حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرقے پر لاتی ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرقے پر لاتی ہوں، بلکہ کہتی ہے قالت ربی انی ظلمت نفسی، کہ اے میرے رب میں نے اپنی نفس پر بہت ظلم کر لیا، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں مسلمان ہوتی ہوں، یعنی فرما بردار بن جاتی ہوں۔ آج تک کے لیے میں نے سورج کی عبادت کی، لیکن آج کے بعد جیسی عبادت موسیٰ نے اللہ کی، ہارون نے اللہ کی، نوح نے اللہ کی، آدم نے اللہ کی، میں بھی اسی طریقے سے اسی گروہ یعنی وہی راستہ اختیار کرنا چاہتی ہوں، مسلمان بنتی ہوں اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 44۔ یہی دعوت اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے ہمیں دیتے ہیں، یہی ہمیں بتاتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہندوستان میں بسنے والا مسلمان، پاکستان میں بسنے والا مسلمان، امریکہ میں بسنے والا مسلمان، یا دنیا کے کسی کونے میں بسنے والا، جھوپڑی محل کچے پکے مکان میں بسنے والے مسلمان اپنے آپ کو کسی گروہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہ کرے، بلکہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہیں اور اپنے آپ کو ان پیغمبروں کے طائفے کے اندر شریک کر لے جو پیغمبر دعوت لے کر اس دنیا کے اندر ایک کے بعد ایک آتے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ملکہ سبا نے یہی کہا اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں ایمان لاتی ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے رب پر، میں فرما بردار بنتی ہوں۔ یہی فرما برداری مجھ سے اور آپ سے چاہیے۔ ایسی ہی فرما برداری اگر انسان اس دنیا کے اندر کرے گا، اب وہ کسی یہودی کے مکان میں پیدا ہو جائے، کسی عیسائی کے مکان میں پیدا ہو جائے، کسی ہندو کے مکان میں پیدا ہو جائے، کسی بدھسٹ کے کمیونسٹ کے مکان میں پیدا ہو جائے، اب وہ اپنے دل میں اپنے ایمان کو چھپا کر رکھے، لیکن وہ با ایمان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اگرچہ کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی ہو، وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے، وہ آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، وہ دنیا کے اندر گروہ بنا کر آپس میں ایک دوسرے کو قتل عام نہ کرتا ہے، اپنی ذات سے دوسروں کو امن دیتا ہے، اپنی زبان سے اپنی ذمہ داریوں سے دوسروں کو محفوظ کر دیتا ہے، تو یقیناً وہ مسلم ہے، اور جب یہ مسلم ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں، تو دنیا کا واحد سچا مذہب جو ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کو امن دینا، دوسروں کو اپنی ذات سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچانا، یہی سچا مذہب، یہی تمام پیغمبروں کا مذہب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ بیٹے کی گردن پر چھری رکھنا ہے، رکھ دو، یہی سچا مذہب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے کہے کہ حرام تجارت ہے، اس حرام تجارت پر چھری رکھ دو، ہم کیا کریں؟ فلما اسلم، رکھ دے، یا یہ واسلمت، اے اللہ آپ نے کہا ہم نے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نفسانی خواہشات، شراب، غیبت، جوا، یہ بیماریاں، یہ برائیاں، ان پر چھری رکھنا ہے، ہم ان کے اوپر چھری رکھتے، اسی کو تو مسلمان کہیں گے برادران اسلام۔ جیسا کہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا مسلمان بھی مجرموں کے جیسا ہو سکتا ہے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا؟ یہ کیسے فیصلے ہیں؟ یہ کیا باتیں ہیں؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ درس موجود ہے کہ مسلمان بھی بد ہوا کرتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو برادران اسلام، دنیا کا سچا واحد مذہب یہی ہے
کہ ہم اللہ کے احکامات کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر ڈالیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ میں نے ملکہ سبا کی مثال آپ کے سامنے پیش کی، اب پھر میں یہاں سے آپ کو سورہ بقرہ کی طرف لیے چلتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا سے جانے لگے اور جاتے وقت میں، یا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے جانے لگے تو آپ نے اپنی ذمہ داری یہ سمجھی، بیٹوں کو جمع کیا اور کہا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی نصیحت کی کہ اے میرے بیٹو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما برداری والا دین پسند فرما لیا ہے، یعنی قرآن میں جو احکامات یہ کرو یہ مت کرو، جو باتیں آئی ہے تو جس کو کرنے کا حکم دیا گیا اسے کر لو تو مسلمان، جسے چھوڑنے کا حکم دیا گیا اسے چھوڑ دو تو مسلمان، اور جس مسئلے میں کچھ باتوں کو تم مانو اللہ کے احکامات میں سے اور کچھ باتوں کو نہ مانو تو سمجھ لو کہ جن باتوں کو تم نے قبول کر لیا اس مسئلے میں مسلمان، جن باتوں کا تم نے انکار کر دیا اس مسئلے میں تم کافر۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ دیکھو اس دین اسلام کو اللہ نے تمہارے لیے پسند فرما لیا، مرنا نہیں اس دنیا سے، گزرنا نہیں اس دنیا سے، اس حال میں کہ تم تمام کے تمام مسلم فرما بردار، اللہ کے فرما بردار بندے رہ کر تم اس دنیا سے جاؤ۔ لیکن برادران اسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے بعد آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے بھی ضروری سمجھا کہ اپنے دادا کی اسی وصیت کو اپنے بچوں کے سامنے پیش کر دوں۔ موت کا وقت قریب آیا، جمع کیا اور کہا ان کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے یہودیو عیسائیو کیا تم یعقوب کی موت کے وقت یعقوب کے پاس موجود تھے؟ ان کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو یہ بتاؤ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میں تم کس کے بندے بن جاؤ گے، کس کی غلامی کرو گے، کس کے سرونٹ بن جاؤ گے؟ بچوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل واسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ بچوں نے کہا تھا کہ ہم ہمارے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے، اور اے ہمارے والد یعقوب ہم سب کے سب مسلم ہیں، ہم سب کے سب فرما بردار ہیں، ہم نے کوئی شیعہ نہیں ہے، کوئی یہودی یا عیسائی نہیں ہے، ہم تمام کے تمام اللہ نے جس دین اسلام کو ہمارے لیے پسند فرما لیا ہے، ہم آپ کے نام کا کوئی گروہ بنانے والے نہیں ہیں، یا پھر اسی طریقے سے ابراہیم کے نام کا کوئی گروہ بنانے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم سب کے سب فرما بردار ہیں۔ اس دنیا سے جب ہم جانے والے ہیں تو آپ کی فرما برداری یعنی اللہ کی فرما برداری کرنے والے بن کر اس دنیا سے ہم جائیں گے۔ برادران اسلام، قرآن کا سب سے زیادہ زور اسی بات پر ہے اور اسی چیز کو سچا مذہب قرآن بنا کر پیش کرتا ہے کہ بندے اللہ کے احکامات کے آگے اپنا سر تسلیم کم کر ڈالے، لیکن بندوں نے یہ اس دنیا کے اندر یہود و نصارہ کے نام سے اپنے گروہ بنا لیے اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے عذاب کو بھیج دے، او مِن تحت أرجلكم، یا پھر زمین سے تم پر عذاب بھیج دے، او يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَأْسَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، کہ اور پھر اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں فرقوں کے اندر بانٹ دے اور ایک فرقے کا دوسرے فرقے کو مسا چکائے۔ مسلمانوں کا یہی حال ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ ہم نے اللہ کے واحد سچے مذہب کو چھوڑ دیا، مذہب کی تلاش قرآن کریم کے ذریعے کرنے کے بجائے ہم ادھر ادھر بھٹکنے لگے۔ اب اس کے بعد میں تو یہی تھا
کہ کئی فرقوں میں مسلمان بڑھ جائیں. اللہ کے نبی نے کہا وہ 71 ہوئے 72 ہوئے تم 73. اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ تم 73 بناؤ اور ایک یہ دعویٰ کرے کہ ہم جنتی ہیں جو ہماری اس ٹرین میں آ جائے وہ منزل پر پہنچ جائے. بلکہ سارا زور قرآن کا، سارا زور کتاب اللہ جس چیز پر دیتا ہے وہ یہ اعمال، ایمان اور اعمال صالحہ ہے. قرآن کریم پہ آپ دیکھیے. لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے بعد میں کہنے لگے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود. یہودی کہنے لگے کہ عیسائی گمراہ ہے، عیسائی کہنے لگے نہیں یہودی گمراہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں کے دونوں اہل کتاب، دونوں کے دونوں توریت کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہودی گمراہ، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی گمراہ. اللہ تعالیٰ فرما اور جیسا کہ یہ کہتے ہیں وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں جہنم کی آگ سوائے چند دنوں کے چھو ہی نہیں سکتی، یعنی چند دنوں کے لیے ہمیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. اور پھر یہودی ہم یہودی ہیں، یہودی ہونے کے ناطے ہم اللہ کی ایک معزز قوم ہے، اللہ نے ہمارا اس دنیا میں انتقام فرما لیا ہے، جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیے جائیں گے. ابراہیم جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے اور جس یہودی کو جہنم کے اندر لے جایا جا رہا ہوگا حضرت ابراہیم پکڑ کر روک لیں گے اور جنت کے اندر داخل کر دیں گے. سارا زور یہودیوں کا انہی باتوں کے اوپر ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، یہودی بن جاؤ عیسائی بن جاؤ ہدایت پالو گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت یافتہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے. یعنی جب ابراہیم سے کہا گیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دو، ابراہیم نے چھری رکھ دی. اسی کو تو مسلم کہتے ہیں. اب آپ بے شمار ناموں سے اپنے گروہ بنا لیں، اپنی نسبت نبی کی طرف کر لے، بزرگان دین کی طرف اپنی نسبت کر لے، اللہ کی کتاب کی طرف اپنی نسبت کر لے یا کسی گروہ کی طرف اپنی نسبت کر لے. جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ابراہیم کے ایمان کی شان ہمارے ایمان میں جب تک پیدا نہیں ہوتی، اسماعیل کے ایمان کی شان ہمارے ایمان میں جب تک پیدا نہیں ہوتی، جب تک اللہ رب العالمین ہم سے راضی نہیں ہے. یہ تو یہودی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ عیسائی بن جاؤ. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ فلاں فرقے میں مل جاؤ فلاں فرقے میں مل جاؤ نجات مل جائے گی. قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین. فرقے بنانے والے تو مشرک ہیں، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے. بتائیے آپ کس جماعت میں ایسی ابراہیم کے جیسی اطاعت ہے؟ کس جماعت کے افراد کے اندر ایسی پاکی، ایسی اطاعت، ایسی فرما برداری کس جماعت کے افراد میں؟ تلاش کیجیے ذرا دیکھیے. پھر دعوے یہود و نصارہ کے جیسے دعوے ہمارے پاس ہیں. ہم جنتی ہیں، ہمارے سوا کوئی جنت میں جانے والا نہیں. قرآن کریم آپ دیکھتے چلے جائیں، قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں، قرآن ہمیں کیا طریقہ بتاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، ایک فرقہ بنانے کے لیے جیل کے قیدیوں کے اندر ایک اپنا فرقہ تیار کر دے. کہنے لگے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین واتبعت ملت آباء ابراہیم. میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب تھا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، لوگوں کو اللہ کے آگے جھکانا، کونو عبادت لی نہیں کہنا کہ میری عبادت کرو، رات دن میرے پیر پڑنے والے بن جاؤ، میرے پیٹ میں منڈیاں ڈالو، میں جو کہتا ہوں اسے پورا کرنے والے بن جاؤ. بلکہ میں تمہیں کونو ربانیین، میں تمہیں رب والے بنانے کے لیے آیا. کیا کہتا آپ نے کیا کہا؟ واتبعت ملت آباء ابراہیم، میں نے اپنے باپ ابراہیم کا راستہ اختیار کر لیا، وہ سچا واحد مذہب میں نے اختیار کر لیا ہے. توفنی مسلما، اے اللہ جب میں اس دنیا سے جانے لگوں تو مسلمان رہ کر جاؤں.
وَأَلْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ، اور آخرت میں مجھے نیکوکار لوگوں کے ساتھ ملا دیجیے۔ کون دعا کرتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا، اور یہاں تک کہ فرعون جب جادوگروں کو اپنے پاس بلاتا ہے، حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمیں صبر دیجیے، وتوفنا مسلمین وتوفنا مسلمین، اور ہم سب کے سب جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم سب کے سب مسلمان ہو۔ اب میں اور آپ کیا کہیں گے؟ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میرا اس سے تعلق ہے، میرا اس سے تعلق ہے، بے شمار نام ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِلَّةَ أَبِيكُمْ ابراہیم، یہاں پر بھی ابراہیم، تم مذہب ابراہیم کا اختیار کرو، تمہارے باپ ابراہیم تھے۔ تمام مسلمانوں کے باپ کون ہے؟ مِلَّةَ أَبِيكُمْ ابراہیم، تمہارے باپ تو ابراہیم ہے، ان کا طریقہ اختیار کرو۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ قرآن کریم سے پہلے جتنی کتابیں اتاری گئی ان کتابوں میں تمہارا نام تو مسلم تھا، اس کتاب کو چھوڑ کر تم دوسری کتابوں میں اپنا کیا کیا نام تلاش کرنے لگے؟ کن کن ناموں سے تم اپنے آپ کو پکارتے ہو؟ اللہ نے تمام پیغمبروں کے لیے ایک نام رکھا، تم نے اپنے انیک نام کر لیے، اور پھر نجات کا ذریعہ خالص نام کو سمجھ لیا۔ اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی ایک گروہ میں داخل ہو جائے بس جنت ہمیں مل جائے گی، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گی۔ یہ تو یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ انطاکیہ میں حضرت عیسیٰ کے 100 سال بعد جلانے کے لیے مسلمانوں کو عیسائی کہا گیا۔ وہ وقت کے عیسائیوں نے اسلام کو پسند نہیں کیا، لیکن بعد میں یہی چیز عیسائیوں کے لیے نجات کا ایک ذریعہ بن گئی کہ جو عیسائی نہ کہے وہ جنتی رہی، جو صلیب کو نہ مانے وہ جنتی رہی، جو اپنے گلے میں صلیب نہ لگائے وہ جنتی رہی، جو کفارے کے عقیدے کو تسلیم نہ کرے وہ جنتی رہی۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہودی بھی جو نام ہے ایک گروہ یا ایک شخص کی طرف سے یہودیوں میں پڑ گیا، بس یہ بھی قابل قبول ہو گیا۔ ٹھیک اسی طریقے کے نام، جتنے نام آج ہمارے بیچ میں ہیں، یہ تو تاریخ کی دین ہے۔ اور تاریخ کا عقیدے سے کیا تعلق ہے آپ بتائیے؟ تاریخ ہے نا، شیعہ ہے تو تاریخ کے ذریعے ایک نام آیا۔ معاویہ کے بیچ میں، یزید کے بیچ میں، حسین کے بیچ میں، معاویہ کے بیچ میں، علی کے بیچ میں اختلاف ہوا۔ شیعہ نے علی، شیعہ نے حسین، شیعہ نے حسن، اہل سنہ والجماعہ، اہل الرائے، اہل الحدیث۔ یہ تاریخ کی دین ہے نا، یہ تاریخ کی دین ہی کو نجات کا ذریعہ اگر ہم سمجھ لیں، تمام توجہ نام کی طرف لگا دیں، اعمال، عقیدہ، ان تمام چیزوں کو ترک کر کے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیں اور یہی سمجھیں کہ جو اس فرقے میں، اس گروہ میں، اس جماعت میں داخل ہو گیا وہ جنت میں جائے گا، جو اس گروہ، اس جماعت میں داخل نہیں ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو برادران اسلام، اللہ کے پاس ہم کیا جواب دیں گے بتائیے؟ قرآن کریم کی آیات تو ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے ایک ضروری اعلان جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے وہ یہ کہ وادی حدیث میں ایک مدرسہ ہے جو MMC کے زیر نگرانی ہے، اور وہاں پر بہت سارے بچے زیر تعلیم ہیں، جس میں حفظ کروایا جاتا ہے اور عالمیت ہے۔ میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جاتے وقت میں اس مدرسے کے لیے دل کھول کر آپ چندہ دیتے جائیں، کیونکہ وہاں کی مالی حالات کچھ خراب ہے۔ آپ کے اس تعاون کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی مدد کرے، اور مزید یہ مدرسہ جو ہے یعنی بچوں کو حفاظ اور علماء بنانے میں مزید کامیاب ہوتا چلا جائے۔ دوسرا اعلان یہ ہے، 12 فروری کے روز عالیہ گارڈن عمر کالونی حافظ بابا نگر میں ایک عظیم الشان اجتماع رکھا گیا ہے صراط مستقیم کے نام سے، جس میں دلی سے اور بہت سارے مقامات سے، ہندوستان سے بے شمار علماء دین تشریف لا رہے ہیں۔ صبح 10 بجے سے یہ اجتماع رکھا گیا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس اجتماع میں شرکت کر کے ثواب حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله واتقوا الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اكبر